ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں رانا احسان افضل خان صاحب سے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. جھگڑا صاحب, آپ بہت زیر لب مسکرا رہے تھے. میری اردو پہ پریس ہوئیے گا, خاص طور پہ آپ, کیونکہ آپ تو ویسے ہی آپ کی اردو میرے جیسی ہی ہے, ان کی شاید بہتر ہو. تو آپ جھگڑا صاحب بہت اسمائل کر رہے تھے جب بات کر رہے تھے رانا صاحب. You don't think you think he's being over optimistic? یہ ایف بی آر پہ ہم نے اتنا بڑا لیکچر سنا نا. اس سال ایف بی آر کا ٹارگٹ کیا تھا اور کتنا انہوں نے اچیو کیا, آپ کو پتہ ہے؟ میں بتا دوں. سر آئی نو کہ ہر سال میرے حساب بہت کمزور ہے, بٹ شارٹ فال ہر دفعے ہر کوارٹر میں ہوتا ہے. 14,000 ارب کا ٹارگٹ تھا اور رینگتے رینگتے مشکل سے 13,000 ارب پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی سر میرے جیسے لوگوں نہیں, آپ جیسے لوگ تو پھر, اور ہم جیسے لوگ تو پھر وہ پیٹرولیم لیوی دیں گے اور احسن اقبال کے لیکچر سنیں گے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے تو اس لیے ہمیں پیٹرول پہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے 1,000 ارب شارٹ. 1,000 انہوں نے گاڑیاں لی اس سال, اور پچھلے سال جب ہم بیٹھے تھے وہ کہہ رہے وہ گاڑیاں ہم لے رہے ہیں ہر آڈیٹر کے لیے, وہ گاڑیاں جب ہوں گی پھر آپ دیکھنا. تو اگر آپ 1,000 گاڑیوں کا حساب 1,000 ارب سے لگائیں تو اتنی میتھ آپ کی بھی ہوگی, یعنی ایک ایک گاڑی کی ایف بی آر کو 1 ارب کے نقصان کا جو ہے وہ اوور آل ڈیفیسٹ پڑا ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو جب یہ پلان کہتے ہیں نا تو خوف جو ہے وہ آتا ہے. اب کوئی ہم فیس لیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھیں گے, اب ریئل انٹیلیجنس تو نہیں ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ لیں. اس بجٹ کا بنیادی مسئلہ اگر میں کہہ لوں نا, دس از اے ویژن لیس بجٹ. اگر 5 سال بعد بھی ویژن جو ہے وہ یہ ہو نا کہ 8 آنے ہمارے یہاں پہ بچ گئے اور 4 آنے یہاں پہ بچ گئے, اور یہ ہم جو ہے وہ ان 6 لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں, اور بدلے میں ہم جو ہے وہ ٹیکس 2,500 ارب روپے زیادہ کلیکٹ کریں گے, لیکن پتہ نہیں کیا, اور 18 کیا مطلب وہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ وہ 800 ارب اللہ تعالیٰ کی کو دعائیں کرتے کرتے جو ہے وہ کسی طریقے سے آ جائیں گے. مجھے ویسے, اور پھر انہوں نے کہا 4% گروتھ. اب یہ پہلی حکومت ہے جس نے 4 سال, اور پہلے وزیر اعظم ہے جن کو 5 بجٹ مسلسل پیش کرنے کا اعزاز ملا ہے, 1 سال بھی وہ 4% تک نہیں پہنچے. پتہ ہے مجھے ایک میچ یاد آ گیا, انڈیا اور انگلینڈ کا ایک میچ ہوا تھا پہلے ورلڈ کپ میں, جب یہ ون ڈے نئے ہوتے تھے آپ کے اور میرے ٹائم سے پہلے. تو انگلینڈ نے بڑا سکور کیا, اس وقت 334 رن بنائے. سنیل گواسکر انڈیا کا اوپنر تھا, اس نے کہا کہ جی میں یہ سکور تو ہم ویسے ہی نہیں کر سکتے. اس نے 60 اوور میں 36 ناٹ آؤٹ 174 بال پہ بنائے. انڈیا نے 2 وکٹیں جو ہے وہ گرا کے 134 رن بنا کے 200 رن سے میچ ہار گیا. ان کی جو بجٹ اسٹریٹجی ہے نا, وہ مجھے انڈیا کی اسی میچ کی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ یہ ٹک ٹک کر کے اسٹیبلٹی لے آئیں گے. انڈیا کی اس اننگز میں بھی بڑی اسٹیبلٹی تھی کہ 60 اوور میں 130 رن کر دیے, اور وہی اسٹیبلٹی ہم 4 سال سے دیکھ رہے ہیں, جس میں ہمارا قیمہ بھی نکل گیا اور تیل بھی نکل گیا. قیمہ ہمارا نکل گیا, تیل آپ سب کا نکل. دیکھیں سر, اتنے پوائنٹس انہوں نے اور اتنے نمبرز کر دیے کہ میں تو I don't know what to say now. آپ خود ہی جواب دیں. میں خود بہت انٹرٹین ہو رہا تھا ان کی باتوں سے. آپ کو بھی کرکٹ کا شوق ہے سر. نہیں, میں آپ نے ابھی ان سے پوچھا تھا نا کہ کے پی کے کا بجٹ کب آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا. نہیں, انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا. تو ہمارے بجٹ کو ویژن لیس کہہ رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دس از مائی اونلی آنسر دیٹ آئی کین گیو اٹ ٹو ہم. دیکھیں تو وہ جو اتنے نمبرز انہوں نے بولے آپ ان کا جواب نہیں دیں گے؟ اس کا بھی جواب میں دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل تو پہاڑ جتنے ہیں, اور ہم نے ان کو حل بھی کرنا ہے, اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. کتنی حکومتیں ہیں جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام مکمل کیے ہیں, آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ ایک 16 کا ہم نے پروگرام پی ایم ایل این نے مکمل کیا تھا, اور ایک یہ پی ایم ایل این انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف مکمل کرنے جا رہی ہے, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے کہ وی آر ڈوئنگ ویل. واحد حکومت ہے پچھلے 20 سالوں میں جس کا پرائمری سرپلس ہے, واحد حکومت ہے. آپ 20 سالوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. فسکل جو ہے ڈسپلن ہم مینٹین کر رہے ہیں, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں, اور جتنے آپ کے ایکسپورٹرز ہیں ڈنڈے کے زور پہ ہو رہا ہے نا, اور ہم جیسے لوگوں کا ٹیکس کے بیسس پہ 1200 ارب روپے وہ جب اس میں مطلب کہ سوری I don't want to sound too skeptical, but اس میں مطلب کہ the point is کہ after 4 years it's a bit hard to say کہ یہ بہت اچھا کام ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ
بہت اچھا ٹائم تھا جب عوام کو ریلیف دیا جاتا تھا کہ بجلی ہم سستی کر رہے ہیں، کرنی مہنگی تھی. وہ بڑا اچھا ٹائم تھا جب عوام کو لالی پاپ دیا جاتا تھا ریلیف کا کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں عوام کو. اور پھر یہ پاپولسٹ فیصلے کر کر کے ہماری معیشت 78 ایئرز میں یہاں ہم پہنچے. تو دیکھیں 4 سال اب پرانی باتیں تو اب ہم تھک گئے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، اگر ایکسپورٹرز اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اگر ہم نے ٹیکس ریٹ کی کریکشن کر دی ایکسپورٹرز کے لیے، کہاں 2.25 پہ تھے آج 1.25 پہ ہے، سپر ٹیکس لگایا غلط کیا، وہ اٹ واز بہت آپ ٹیکسیشن ریٹ کو بڑھا رہے تھے، ہم نے ختم کر دیا ایکسپورٹرز کے اوپر. سر لگایا بھی آپ ہی نے تھا، آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کسی اور نے تو لگایا. کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے اور آپ کو ٹیکس کلیکشن اکٹھی کرنی تھی. تو اب اگر ہم ریورس کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اگر ہم کریکشن کی طرف جا رہے ہیں، میں نے تبھی تو بتایا نا، پاپولسٹ فیصلے کر کر کے ہم ڈیفالٹ کی طرف گئے. پھر وہاں سے اگر ہم اب فائنلی جو ڈیمیج تھا اس کو ریورس کر کے ہم ریلیف کی طرف اگر آ رہے ہیں، اور اس سے اگر آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، اس سے اگر آپ ہوں گی بہتر، دیکھیں اس بجٹ میں ہوں گی نا. اگر ہم نے اچھا اگلے سال تک آل ول بی ویل. 2.25% ٹیکسیشن تھی نا، اس میں 0.25% EDF کا جو ہے وہ ٹیکس تھا. اگر اس کو آپ وہ ڈیوائڈ کریں تو اٹ از آلموسٹ 40% ریڈکشن ان ٹیکسز فار ایکسپورٹرز. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.